السلام علیکم ناظرین، میں سنیاسی حکیم سید چوہان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں آپ کو ایک نقصہ پتھری کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ جن لوگوں کو مثانے میں پتھری ہے یا پیتے میں پتھری ہے یا گردے میں ہے یا گردے کے اوپر سوزش ہے یا گردے کمزور ہو رہے ہیں یا جن لوگوں کے گردے میں پیپ ہو جاتی ہے تو وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، جی وہ کہتے ہیں جی ان کو تو گردے واش کراؤ، وہ لوگ یہ میرا کشتہ بنا کر خود کھائیں گھر میں، انشاءاللہ اللہ پاک شفا دے گا۔ عرض خدمت ہے ناظرین، یہ کشتہ وہ لوگ بھی کھا سکتے ہیں جن لوگوں کے مثانے میں گدود نما ایک روڑی بنی ہوئی ہوتی ہے، جب وہ پیشاب کرنے جاتے ہیں تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اس کو کھانے سے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اور جن لوگوں کو پتھری کا معاملہ ہے تو گردے میں، مثانے میں یا اس کے سائڈ میں کس حصے میں پتھری ہے تو اس کو صرف 15 دن آپ استعمال کریں، انشاءاللہ پتھری کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ آپ الٹرا ساؤنڈ کرا لیں۔ دیکھیں ناظرین، چند امراض ہیں جو یہ دیسی دوائیوں سے، کشتہ جات وغیرہ سے یہ ہوتے ہیں، ان کو شفا مل جائے، جیسے کہ فالج ہو گیا، لکوہ ہو گیا، کالا یرکان ہو گیا، خونی یا بادی بواسیر ہو گئی، یا جن عورتوں کو یعنی کہ پوشیدہ امراض ہوتے ہیں، کچھ لوگ بتاتے ہیں جی ان کو تو رحم میں رسولی ہو گئی، رسولی نہیں ہوتی، رسولی ہمیشہ سائڈ میں ہوتی ہے، آدھا کلو 1.5 پاؤ اتنے وزن کی نسل۔ یہ رحم کی جو تھیلی بھی پانی بنا ہوا ہے یہ بھی نہیں ہوتا، یہ تو حکیموں کو پتہ ہوتا ہے نا، یا جو دائیاں علاج کرتی تھی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ بلکہ چھوڑو، جن لوگوں کو ناظرین اب پیتے میں پتھری ہے تو یہ میرا نسخہ صرف 2 مہینے استعمال کریں۔ اگر درد ہو رہا ہے مریض کو تو وہ درد کے مارے تڑپ رہا ہے، یہ ایک کک صرف ایک رتی اسی وقت اس کو کھلاؤ، انشاءاللہ درد اسی وقت ختم ہو جائے۔ اور دوا کے دوران پرہیز صرف 2 چیزوں سے کرنا ہے، ایک چاول نہ کھائے، ایک چھولوں کی دال نہ کھائے۔ اور کھانے میں کیا کھائے؟ اکثر زیادہ ہو سکے تو صبح صبح نہار مولی کھائے، گاجر کھائے، گاجر کا جوس پیے، انار کھائے، انار کا جوس پیے، جیسے مقدار میں ہو سکے، یہ نہیں کہ پیٹ بھر کے کھاؤ۔ جو لوگ کہتے ہیں جی آپریشن کرانے سے پتھریں نکل آتی ہیں، ان لوگوں کو تو دیکھو جنہوں نے آپریشن کرایا پتھری نکلی، پھر 2 سال بعد، 1.5 سال بعد پھر پتھری ہو گئی، کہاں سے ہوتی؟ کب تک اپنے آپ کو کٹواتے پھرو گے؟ اپنی زندگیاں برباد کرتے رہو، پیسہ بھی ضائع۔ ناظرین، اس کشتے کو بناؤ، میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے گھر میں بناؤ، احتیاط سے بناؤ، پھر آپ مریض کو کھلاؤ، انشاءاللہ العزیز میں 100% گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو پتھری نہیں ہوئے گی۔ تو آپ نے لینا کیا ہے، بنانا کیسا ہے، ذرا توجہ فرمائیں۔ 1 تولہ کچا سہاگا لے لیں، اس کو پاؤڈر بنائیں گھر میں، سفو بنائیں، الگ اس کو ایک شیشے کی پیالی میں، برتن میں الگ رکھ لیں، جس میں ضائع نہ ہو، وزن ضائع نہ ہو، کم نہ ہو۔ 5 تولے گائے کا گھی، دیسی گھی، اصلی گائے کا گھی، یہ جو مصنوعی ملتے ہیں خوشبو ہوتی ہے سینس وغیرہ لیکن گھی صحیح نہیں ہوتے، اصلی گھی 5 تولے وہ بھی لے لیں۔ یہ 2 چیزیں آپ کے پاس ہو جائیں۔ اب اسٹیل کا برتن ہو، دیگچی ہو یا پتیلی ہو چھوٹی سی، 2 باتوں کا خیال رکھنا ہے، ایک ہاتھ گیلا نہ ہو، دوسرا وہ برتن گیلا نہ ہو، ورنہ نقصہ چل جائے گا۔ نیمی آگ کے اوپر، ہلکی آگ کے اوپر اس کو گھی کو گرم کر لیں،
جب گرم ہو جائے تو یہ پاؤڈر اس میں ڈال دیں اور چمچ کے ساتھ اس کو ہلاتے رہیں حتیٰ کہ اسی گھی کے اندر وہ ایک پھلا نما پھیل جائے گا، پھلا نما بن جائے گا۔ اب آپ نے جب دیکھا کہ یہ بالکل براؤن ہو گیا، یعنی کہ پھلا بن گیا ہے، تھوڑا سا ہوگا پاؤڈر، پھر تھوڑا زیادہ بن جائے گا، تو اس کو اتار کر ٹھنڈا کرنا ہے۔ ناظرین، یہ ہمارے باپ دادوں سے یہ نسخہ چلا آ رہا ہے۔ جن لوگوں کو سمجھ نہ آئے وہ میرے نمبر پہ رابطہ کر کے مزید پوچھ سکتے ہیں۔ دوسرا ناظرین، جو لوگ گھر میں نہیں بنا سکتے، جہاں پر گھی صحیح میسر نہیں ہے، تو ہم سے وہ TCS کے ذریعے بھی دوائی منگوا سکتے ہیں۔ اس نسخے کو جب یہ ٹھنڈا ہو جائے پھر آپ نے اس کو نکال کے گھی بھی ذرا صاف کر کے اس کو کھرل کرنا ہے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ اس کو کھرل کرو حتیٰ کہ وہ پاؤڈر بن جائے، اس میں کوئی روڑی نما یعنی کہ اٹکنے والا کوئی ٹکڑا نہ رہے۔ یہ آپ کا گوشتہ تیار ہو گیا۔ اب آپ نے اس کو کھانا کیا؟ اس دوا میں سے 3 رتی دوا صبح کے وقت نہار منہ، یا جو لوگ کمزور ہیں وہ تھوڑا ہلکا پھلکا ناشتہ کرنے کے بعد اس دوا کو منہ میں ڈال کر 1 پیالہ چائے کا ہو، اس میں آدھا پیالہ پانی میں ڈالیں، آدھا پیالہ چائے ہو، آدھی چائے آدھا پیالہ پانی کا ہو، اس کو آپس میں مکس کر دوائی منہ میں ڈال کر وہ پی لیں۔ اگر جو لوگ چائے کے عادی نہیں ہیں، چائے نہیں پیتے، یا بغلمی مزاج ہیں یا سرد مزاج ہیں، تو ان لوگوں کے لیے 1 چمچ دیسی شہد میں یہ دوا 3 رتی ملا کر ان کو کھانا کھانے کے بعد کھانا چاہیے، صبح شام استعمال کرنا چاہیے۔ ناظرین، انشاءاللہ العزیز جس کو گردے میں پتھری ہے 15 دن استعمال کریں، جس کو پتے میں پتھری ہے 2 مہینے استعمال کریں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی دے۔ ہماری ویڈیو کو پورا دیکھا کرو کہ کوئی بات آپ کی سمجھ میں آ جائے، اگر نہ آئے تو ہم سے مزید پوچھ لیا کرو۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک اللہ حافظ۔